بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوز ود نیوز ٹو یو کے ساتھ حاضر ہوں۔ لمبی چوڑی بات جو ہے وہ نہیں کرنی، ٹو دی پوائنٹ آپ سے بات کریں گے۔ جو کچھ بھی تحریک لبیک پاکستان اور حکومت پاکستان کے درمیان بات چیت میں ہوا، اس میں تو ایک چیز کھل کر سامنے آ گئی اور ایک واضح میسج جو ہے وہ دے دیا گیا اس ایپیسوڈ کے بعد جو کہ آپ نے دیکھی آرمی چیف اور وزیر اعظم کے درمیان جو تنازع چلا ڈی جے ایس آئی کی نوٹیفکیشن کے حوالے سے۔ اب 3 سال تک جس انداز سے اس حکومت کو سپورٹ کرتی رہی ہماری اسٹیبلشمنٹ، وہ سپورٹ شاید اب عمران خان صاحب کو نہیں ملے، اور اسی وجہ سے آپ نے ٹی ایل پی کے معاملے پہ دیکھا کہ حکومت جتنی بھی کوششیں کر رہی تھی وہ ساری کی ساری کامیاب ثابت نہیں ہو رہی تھی، اور جو ٹی ایل پی والے تھے وہ اپنے مطالبات پر اڑے ہوئے تھے، اور ایک 12 رکنی کمیٹی بھی بنائی گئی۔ ہفتے کو جب بات چیت ہوئی وزیر اعظم کی جانب سے، اہل سنت والجماعت کے جو علماء تھے انہوں نے کمیٹی بنائی، اور اس میں بھی پھر جو چیزیں سامنے آئیں، شیخ رشید کو سائیڈ لائن کیا گیا، فواد چودھری کو سائیڈ لائن کیا گیا، اس کے بعد طاہر اشرفی کو سائیڈ لائن کیا گیا، اور پھر آپ نے ایک تصویر دیکھی، شاید وہ آپ ابھی بھی دیکھ سکیں، ایک تصویر دیکھی انہی دنوں میں، بلکہ شام کے اوقات میں مفتی منیب الرحمان مولانا بشیر فاروق اے کے ڈی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے ملاقات کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ملاقات یہ ہوتی ہے اور سوشل میڈیا پہ یہ تصویر وائرل ہوتی ہے تو پھر کہانی یکدم تبدیل ہوتی ہے، اور وہ جو 12 رکنی کمیٹی بنائی گئی تھی وہ ساری کی ساری سائیڈ لائن کر دی جاتی ہے، اور پھر مذاکرات میں انٹری ہوتی ہے مفتی منیب الرحمان کی، مولانا بشیر فاروق کی، 2 ٹی ایل پی کے جو اور اراکین تھے، جو شورا کے اراکین تھے، اور سربراہ تحریک لبیک علامہ سعد رضوی، جو کہ 3 سے 4 دن اسلام آباد میں ہی موجود رہے اور رات ان کو لے جایا گیا لاہور واپس۔ اب اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ حکومتی ٹیم بھی اکثر تبدیل ہوئی۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر اس میں آ گئے، شاہ محمود قریشی وزیر خارجہ اس میں آ گئے، علی محمد خان وہ اس میں آ گئے۔ اب شاہ محمود قریشی کا بطور وزیر خارجہ تو ایک کردار ہے ہی ہے، وہ بطور متولی جو ملتان میں ان کی خانقاہ ہے، جو وہاں پہ عرس بھی ہوتا ہے، وہ آپ کے سارا سامنے ہے، جس میں وہ جاتے بھی ہیں، اور ان کی جو پیری فقیری کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے، ان کے اچھے خاصے مریدین ہیں، تو وہاں پہ وہ اس کردار کے طور پہ وہ سامنے آئے۔ اسپیکر اسد قیصر بھی اہل سنت والجماعت، یہ میں بار بار اس وجہ سے، کیونکہ ایک جو مسلک کا معاملہ اس وجہ سے بھی اس میں آ جاتا ہے کہ تحریک لبیک والے اس سارے معاملے کے اوپر بات چیت ہی ان لوگوں کی سننے کو تیار تھے جو کہ ان کے بڑے تھے۔ سعد رضوی نے ایک ہاتھ یہ اٹھا لیا تھا کہ وہ اکیلے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ان کی پوری شورا ہے، اور ان کی پوری شورا یہ سمجھتی ہے کہ مولانا کے علامہ خادم حسین رضوی کے انتقال کے بعد سعد رضوی ابھی اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ وہ جماعت کو اس طرح لے کر چل سکے۔ اس کا اعتراف خود سعد رضوی نے بھی کیا کہ وہ اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے جب تک ان کی شورا ان کے ساتھ نہ ہو، تو پھر شورا کے لوگوں کو بلایا گیا، پھر بات چیت ہوئی۔ اب یہاں پہ جو کہانیاں چل رہی ہیں اس پہ بھی بہت، کیونکہ ابھی جو معاہدہ اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئیں، لیکن ٹی ایل پی والے بھی فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے حوالے سے واضح بات نہیں کر رہے۔ ایک چیز کہی جا رہی ہے کہ جو پہلے سے 2 معاہدے ہوئے ہیں ان کو اوپر عمل درآمد کیا جائے گا، اس میں تو فرانسیسی سفیر کا معاملہ شامل ہے، بے شک وہ قومی اسمبلی میں ہی موجود ہے۔ ایک بات ہے کہ ٹی ایل پی اس معاملے سے باضابطہ طور پہ دستبردار نہیں ہوئی، اس کو قومی اسمبلی میں لایا جائے، کس شکل میں لایا جائے، بحث ہوگی، قرارداد آلریڈی امجد علی خان پیش کر چکے ہیں، وہ ابھی طریقہ کار اس کا سامنے آیا ہے، اور کیونکہ یہ اتفاق ہوا تھا کہ قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا معاملہ، تو وہ اسی وجہ سے پیش بھی ہوا تھا۔ اب طریقہ کار اس کا جو ہے وہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ اب یہاں پہ ایک اور کوشش کی جا رہی ہے، اب جو لوگ
سائڈ لائن کیے گئے ہیں، شیخ رشید جیسے، فواد چودھری جیسے، ستار اشرفی جیسے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے، جن کو نئے لوگوں کو آپ نے شامل کیا ہے، شوق پورا کر لیں۔ اب ایک ٹی ایل پی کے جی کی ٹی ایل پی جی کی جو قیادت ہے اور جو ورکر ہے ان کا جو کارکن ہے، اس کے درمیان بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اب میں جب سے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں تو اب سے تھوڑی دیر پہلے علی محمد خان کا ایک ٹویٹ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے، مبارکباد دی، اور انہوں نے کہا جی کہ روڈز، جی ٹی روڈ کو ٹریفک رواں دواں، کہ وہ دریا چناب کے کنارے وہاں پہ کھندق کھودی گئی تھی، وہ کھندقیں بھی بری جا رہی ہیں۔ تو مفتی منیب الرحمان نے جو اناؤنسمنٹ کی تھی، انہوں نے کہا تھا جب تک 50% جو معاہدے کی شرائط ہیں اس پہ اوپر عمل درآمد ہو جائے گا پھر ہم لاہور واپس چلے جائیں گے، ادروائز وہ وہاں پہ بیٹھے رہیں گے۔ اور وہ 50% شرائط کو اس قسم کی ہیں نہیں کہ جن کے اوپر عمل درآمد نہ ہو، وہ ان کے اوپر مقدمات واپس لینا، 2 لوگ ان کے شورا کے تھے وہ آلریڈی رہا کیے جا چکے ہیں، اور اس کے بعد پھر ٹی ایل پی کا جو سٹیٹس ہے کالعدم، اس کو واپس لینا، مقدمات کی واپسی، جن لوگوں کے اوپر مقامی تھانوں میں پرچے ہوئے ہیں ان کی رہائی، وہ سارا کا سارا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ اس میں آپ کا میں ایک جملہ کوٹ کرتا ہوں، مولانا بشیر فاروق نے یہ بات کہی، اور یہ حقیقت ہے کہ اس معاہدے کو کرانے میں اور اس معاہدے کو، اس معاملے کو انجام تک پہنچانے میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے 1000% کردار ادا کیا، کیونکہ وہ امن چاہتے تھے۔ اور ہم آپ کو پہلے بتا چکے تھے کہ فوج کسی صورت بھی اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولی چلانے کی فیور میں نہیں تھی، وہ بات چیت اور مذاکرات سے مسئلہ حل کرنا چاہتے تھے۔ کچھ حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ خون خرابہ چاہتے تھے، اس طرف کے لوگ بھی خون خرابہ چاہتے تھے، اپوزیشن تماشا دیکھ رہی تھی، لیکن یہاں پہ فوج نے، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ نے انٹروین کیا، بالکل کیا، اور جس کی وجہ سے معاملات کو سنبھالنے میں ایک بہت بڑا ان کو ایج ملا۔ اور یہ حکومت کی کامیابی کہہ لیں، جس کے بھی کھاتے میں آپ ڈالیں، لیکن عمران خان اور ان کے جو وزراء اور مشیران جو کنفیوژن پیدا کر رہے تھے، اس کی وجہ سے حالات خراب ہو رہے تھے، آرمی چیف کو، اسٹیبلشمنٹ کو انٹروین کرنا پڑا، اور پھر جو ان کی جانب سے لوگ آئے، پھر انہوں نے بات چیت واضح طور پر کی، ضمانتیں بھی دی گئیں، اور انہیں ضمانتوں کی بنیاد کے اوپر یہ سارا جو معاملہ اب بہتر انداز سے حل ہوتا ہوا دکھائی جو ہے وہ دے رہا ہے۔ بہت شکریہ۔